عزیزان محترم، آپ تمام لوگوں کا قاضی عبدالرشید صوفی چینل میں خیر مقدم ہے۔ کل بتاریخ 7 دسمبر بروز اتوار کو قطب پور اسمبلی حلقے کے تحت دنڈیگل منڈل گنڈی میسمہ کے ڈبل بیڈ روم مکانات کے احاطے میں مسجد محبوب النساء و محبوبیہ اختری کا شاندار افتتاح قطب پور رکن اسمبلی وویک آنند گوڑ کے بدست مبارک انجام دیا گیا۔ دنڈیگل منڈل گنڈی میسمہ ڈبل بیڈ روم کے مکانات کے احاطے میں اس طرح کی مسجد کا افتتاح بہترین پیمانے پر انجام دیا گیا، جس سے گنگا جمنی تہذیب کو مزید فروغ ملا۔ یہاں پر کئی سارے لیڈر، سیاسی قائدین نے تشریف فرمائی۔ اس موقع پر مجلس بلدیہ، سابق کونسلر، سیاسی قائدین کے علاوہ سینئر صحافی محمد نصیر الدین قادری، ایڈیٹر فیمس سٹی ہفتہ روز، سماجی کارکن محمد مجید احمد، عبدالقادر، محمد ساجد، محمد حسین، ایڈوکیٹ قاضی محمد عبدالرشید، حافظ محمد علی، سید عتیق اور شیخ امجد کے علاوہ کثیر تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی وویک آنند گوڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حلقہ اسمبلی قطب پور میں 15 مساجد کا ان کے ہاتھوں سے افتتاح عمل میں لایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق اور یہ نعمت دی ہے کہ اللہ کے گھر کا افتتاح کرنے کا شاندار موقع فراہم کیا گیا ہے۔ حلقہ اسمبلی قطب پور میں پہلی مرتبہ ڈبل بیڈ روم کے مکانات کے احاطے میں مسلمانوں کو عبادت کے لیے مسجد کی تعمیر کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ رکن اسمبلی وویک آنند گوڑ نے مسجد کی افتتاح پر محمد نیر، محمد راحت علی اور مسجد انتظامیہ کمیٹی کے اراکین کو ڈھیروں مبارکبادیں پیش کی۔ واضح رہے ناظرین کہ اب تک جناب محمد نیر، محمد راحت نے اسی طرح کے کئی ساری مساجد کا شاندار پیمانے پر قیام رکھا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ راحت مل رہی ہے۔ مسجد بہت جلد یہاں پر عوام کی خدمت کے لیے تیار ہو گئی ہے، جس سے وہاں کے لوگوں کو کافی زیادہ راحت مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بہترین و شاندار موقع آگے بھی اسی طرح سے جاری و ساری رہے۔ اس موقع پر جامع نظامیہ کے مشہور و معروف مفتی محمد ضیاء الدین نقشبندی اور مولانا عبداللطیف و دیگر کئی سارے علماء اکرام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ساتھ ہی ساتھ سید ضیاء الدین نقشبندی کا یہاں پر خصوصی بیان بھی دیکھنے کو ملا۔ پر شہنشاہ خطابت مولانا حافظ قاضی الحاج محمد عبدالرشید نورانی اعظمی صوفی شاہ ولی اللہ خطیب مسجد صحابہ نور حبیب HMD قاضی قطب پور کی جانب سے خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سوشل ورکر محمد مجید نے بھی اپنی شرکت سے اس پروگرام کو مزید کامیاب بنایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چند مناظر پیش۔ مالک اللہ کا کروڑوں شکر ہے یا رب کے جو ہے نا، جو قابل نہیں تھے اس قابل بنا کے رکھا ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے، پھر ہم سوچے بھی نہیں تھے کہ اتنے کم عرصے میں جو ہے مسجد بن جائے گی۔ محض مسجد بنانے کا میرے کو پہلی میٹنگ سے ہی خواہش ہو گئی تھی کہ جو یہاں کے لوگ جو ہے مجھے بہت امپریس ہوئے ہیں، اور لوگ چاہ رہے تھے کہ اس ایریا میں مسجد نہیں ہے، 4 کلومیٹر تک صرف جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو میرے بہت اسٹرائک ہوا وہ چیز، اور میں نے جو ہے نا آگے بڑھ کے پوری کوشش کرا کہ جو ہے سو یہاں پہ مسجد ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور ہمارے راحت صاحب جو ہے نا کافی جستجو کر کے MLA کے ساتھ 10-15 چکرا مارے یہاں کے لوگوں کو لے کے کر کے، بہر کا بہت ہی جد و جہد کے بعد جو ہے نا ہمیں بھی موقع مل دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے سو ہم تو اس قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قابل بنا کے نا جو بھی کیا ہے۔ اب نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ لوگوں کو کافی سہولتیں ہو جائیں گی، بلکہ ہم چاہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں کے جو بھی لوگ ہیں اراکین، جو بھی ریسیڈنٹس ہیں، ان لوگوں کو ہم چاہ رہے ہیں کہ فل طریقے سے مسجد کو استعمال کریں اور مسجد میں ہی نماز پڑھے، گھر میں نہ پڑھے۔ تو یہی خواہش تھی ہماری جو کہ ہم آگے بڑھ کے اس مسجد کو بنائے ہوئے۔ باقی کا تو ہم تو کوئی چیز بالکل ناکام چیز ہے، ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لے لیا۔ شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا بھی تعاون کا، جزاک اللہ خیر۔
خطابات ہوئے، اور ہم اللہ کے بندوں کو مسجدوں کے ذریعے سے جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مساجد امن و شانتی کے مراکز ہے. مساجد سے روحانیت کو تسکین ملتی ہے، ذہن و فکر کو پاکیزگی ملتی ہے، اور سماج کو ایک امن پسند شہری مجسر آتے ہیں. ہم اپنے ملک کے رہنے بسنے والوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری مساجد میں، ہمارے مدرسوں میں جو درس دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، سچ کہیں، جھوٹ نہ کہیں، عدل و انصاف کریں، ظلم اور بربریت کا مظاہرہ نہ کریں. انسانیت کے ناطے جتنے رہنے بسنے والے ہیں اللہ کے بندے، ان سب کے ساتھ الفت کا اور چاہت کا معاملہ کریں. بھائی چارے کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں. یہی ہماری مسجدوں سے پیغام نشر ہوتا ہے. مسجدیں جتنی ہمارے ملک میں بنی جائیں گی اور جس قدر مسجدیں آباد ہوتی رہیں گی، ملک کے لیے رحمت والے اتنے ہی وجود میں آتے جائیں گے. قوم و ملت کے لیے کام کرنے والے اور نفع بخش لوگ آئیں گے، کیونکہ ہمارے رسول کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. آپ کا پیغام تمام جہانوں کے لیے رحمت کا پیغام ہے، اخوت کا پیغام ہے، انسانیت کا پیغام ہے. تو مساجد یہ انسان کو سماج کو اچھے انسان فراہم کرنے والی ہوتی ہے کہ یہاں جو کچھ پابندی اوقات کے ساتھ لوگ جڑ جاتے ہیں، ان کی زندگی میں ڈسپلن آتا ہے، امن آتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے تمام دنیا بھر کے دیکھنے والے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کبھی بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اس اجتماع کو قابو میں لانے کے لیے کتنے والنٹیئرس رکھے جاتے ہیں، پھر بھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے. لیکن مساجد کیا ہے؟ آپ دیکھیے، یہ ایک مؤذن اللہ اکبر کہہ کر اذان کہتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں، اقامت کہی جاتی ہے، بس کسی کو آؤ آؤ کہہ کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اقامت کے کلمہ جو ہی ادا ہوتے ہیں، لوگ کہیں بھی ہوں گے، سب کے سب بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ایک امام آگے بڑھتا ہے، جب وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو سارے کے سارے لوگ ہر چیز کو بھلا کر اس کی اقتداء میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ شریک نماز ہو جاتے ہیں. تو گویا اس کے پیچھے اتنا لاکھوں کا مجمع بھی کیوں نہ ہو، بغیر شور و شرابہ کیے کہ اللہ کی عبادت کے جھک کر یہ دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ نظم و نسق کی اگر دنیا میں ڈسپلن کی کوئی مثال دیکھنا چاہو تو مساجد کے ذریعے سے، نماز کے انتظام کے ذریعے سے دیکھو، تاکہ انتظام کا سلیقہ بھی آئے. اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا کرے، انہیں اور ان کے تمام رفقائے کار کو، اہلیان محلہ کو برکتیں عطا کرے. ہمارے ملک میں امن و سلامتی کا پھریرا لہراتا رہے، ہماری آرزو اور تمنا یہی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. محمد راحت علی ہے، میں چرچ جاگیر لاپور مائنارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں میں، اور میں مسجد کا ایک صدر بھی ہوں. جب میں آگے دیکھا تو گنڈی مسلمان میں ٹوٹلی مسجد نہیں تھی. مسجد کے لیے بہت کوشش کرے تھے، پھرتے ایم ایل اے صاحب پھرے. ایم ایل اے صاحب الحمدللہ ہم کو جو وعدہ کرے ہے، ایم ایل اے صاحب خود ہی مسجد کا سنگ بنیاد رکھے ہے، ایم ایل اے صاحب خود ہی مسجد کا افتتاح کرے. الحمدللہ مسجد بہت کوششوں کے بعد مسجد بن گئی ہماری. الحمدللہ ہماری مسجد پوری 8 مہینے میں پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ ابھی 2 مہینے 3 مہینے کے اندر ابھی ہم ایم ایل اے صاحب کو لے کے 2 مسجدیں اور ایریا میں بنانے والے ہیں.